جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرنگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا قرآن
دے چونکہ رسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت بندھے اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے بانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس بصفته حق المحمود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صادق الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهند الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطلية والآثار الجعفرية والقرون الكاظمية والحجج الرزبية والجود الطهرية والنقابة النهرية والحيبة العسكرية والغيبة القائمة آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال الزرارة أي شيء ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل لأمة محمد دانش اگر بات کی گروہ سے باہر نکل جائے مل جل کے گروہ پڑھتے اور موضوع چل رہا ہے آپ کے اور ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام
اسلام، یہ جو دین جس کے ساتھ تم جاؤ گے اور جس پہ تمہیں فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے بس اسلام ہے۔ اس کی بنیاد اسلام ٹکا ہوا ہے 5 چیزوں پہ۔ قول الاسلام والا 5 اشیاء، 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ اساس ہے، اور اس اساس کو باقی رکھنا ہے تو نیچے 5 پائے ہیں۔ پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر ولایت۔ راوی نے پوچھا ایو شیء من ذالک افضل، یہ اسلام اگر 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے تو سب سے افضل کیا ہے مولا؟ قال ولایت کو افضل، ولایت سب سے افضل۔ میں نے اس کی مثال دی کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو 1 پایا، 2 پایا، 3 پایا، 4 پایا دیتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں لنٹر بھی دیتے ہیں تاکہ پایا کو بھی بچانے والا آپس میں کوئی رہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی 5 بنیاد ہے، اور بنیاد اسلام کو تب بچائے گی جب بنیاد کو کوئی بچا لے گا۔ تو ولایت افضل ہے۔ امام نے اس کو اپنی فصاحت میں بتایا کہ ولایت افضل کیوں ہے۔ امام نے کہا ولایت افضل اس لیے ہے کہ یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو پائے ہیں اسلام کے، یہ ہیں تالے، اور ولایت ہے ان کی چابی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہے، یہ سب ہیں تالے، ولایت ان کی چابی۔ مولا کی حدیث ختم ہو گئی۔ اب جو جملہ استفادہ میں نے کیا اپنے لحاظ سے وہ یہ کیا ہے کہ مولا کا جملہ تھا، ولایت افضل اس لیے ہے، پائے تو سب ہیں لیکن یہ سب ہیں تالے، ولایت ہے چابی۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب نماز بغیر ولایت کے نہیں کھلے گی تو دشمنوں کا دماغ کیسے کھلے گا؟ رہبر کو تو بیچ میں آنا ہی تھا۔ جتنے لوگوں کے دل پہ یہودیت کا، مسیحیت کا، مکاریت کا، نفاق کا تالا لگا ہوا تھا، کوئی علی والا آئے گا، ولایت کی چابی لگائے گا، وہ چابی لگے گی، پھر کھلے گا، پھر پتا چلے گا جتنی بھی اوقات رہے تم بند رہو گے، کھولے گا ولایت ہی۔ اور ایک چیز اور ہے، جو لوگ لگاتار آ رہے ہیں وہ فندوس ہوں گے کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو بنیاد اگر نماز ہے تو کل موضوع یہاں تو بنتی بھائی کہ نماز آئی مدینے میں جا کے، اور اسلام لے کے محمد آ گئے مکے میں۔ خوب اسلام تو آ گیا لیکن مکے میں بنیاد نہیں آئی، بنیاد آئی ہے مدینے میں۔ تو اس کا مطلب اتنے دن جو اسلام بچائے گا تھا وہ کون تھا؟ بھائی نماز تو مدینے میں آئی۔ اب پھر سے موضوع سن لیجئے، بڑی بھائی آپ کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہے اور بیٹا بھی دیا ہے، آپ جائیے گا اور کہیے گا میرے لال، میری جان، میری بیٹی معصومہ منشور، تم کو جو ہے نا وہ نماز پڑھنا ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور علمی مجلس چلا جاتا ہے، شروع سے نماز بات آپ جا کے بولیے گا، چاہتے ہیں وہ اچھی زندگی گزارے، آخرت معصوم سے قریب رہے، تو بہت بیٹا دین صرف اسلام ہے، تم کو اپنا اسلام بچانا ہے تو 5 بنیاد ہے۔ تو جس طرح ہم گھر بنایا تو بہترین لوہا لے کے آئیں، بہترین سیمنٹ لے کے آئیں، بہترین مزدور لے کے آئیں، بہترین زمین چنا، اسی طریقے سے تم کو اپنا اسلام بچانا ہے۔ تم اپنے اسلام کے ساتھ جاؤ گی، میں اپنے قبر میں اسلام کا جواب دوں گا، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تو آپ فخر سے کہیے گا دینوں اسلامی، میرا دین اسلام ہے۔ تو آپ جا کے اس کو بتائیے گا میری لاڈلی، میری جان، تم کو اپنا اسلام بچانا ہے تو تم نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز اس کی بنیاد ہے۔ تو بیٹی کہے گی بابا ہم تو اپنا اسلام بچا لیں گے کیونکہ نماز میرے پہ تو 9 سال میں واجب ہو جائے گی، محمد کا کیا ہوگا، اس کو تو 15 سال میں واجب ہوگا۔ نہیں سمجھ، لڑکے پہ 15 سال میں، لڑکی پہ 9 سال میں، تو یہ 4 سال تک محمد کا اسلام کون بچائے گا؟ 4 سال تک کون ہے جو محمد کے اسلام کو بچائے رہے گا؟ لڑکی پہ 9 سال پہ واجب ہو گئی نماز، لڑکے پہ 15 سال پہ، تو کیا یہ بغیر
السلام کے رہے گا تو نہیں پھر آپ بتائیے گا. اور لڑکی بھی کہے گی میرے پہ 9 سال پہ اس پہ 15 سال پہ. تو اگر اتنا فرق رکھا ہے کہ لڑکے کو مہلت دی اتنا ٹائم کے لیے, لیکن کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر نماز واجب نہیں ہوئی تو محمد کے اسلام کو بچائے رہے. میرا بیٹا بغیر اسلام کے نہ رہے, میرا بیٹا بغیر اسلام کے نہیں رہے, پر فوراً آپ کہیے گا میری لاڈلی سنو, نماز جو ہے وہ تمہیں بچائے گی, نماز تمہیں اچھی ہدایت دے گی, لیکن نماز اور ولایت کا فرق یہ ہے. آپ جملہ سنیں گا, نماز اور ولایت کا فرق یہ ہے. میرے بچے تم جب 15 سال کے ہو جانا تو نماز سنبھالنا, لیکن جب نماز پڑھنا تو 2 رکعت نماز زیارت حسین بھی پڑھنا, جس نے تمہیں 15 سال تک بچا کے رکھا تاکہ 15 کے ہو کے نماز پڑھ سکو. 15 کے ہو کے 2 رکعت زیارت پڑھنا تاکہ تم جب ہوش میں آؤ تم مستحب پڑھتے پڑھتے تمہیں سب جملہ علمی جملہ. تو اب معاویہ نے یزید کو سلطنت دے دی, معاویہ نے یزید کو حکومت دے دی, معاویہ نے یزید کو دولت دے دی. سنے گا بچے شاید بھائی کیا مولا ملا ہے ہمیں, معاویہ نے یزید کو سلطنت دے دی, یزید کو حکومت دے دی, یزید کو دولت دے دی, بڑا حاکم تھا وہ, بڑے منصب پہ فائز تھا, پھر بھی تاریخ پڑھیے تو یزید کو لٹیرا کہا گیا. منصب دے کے گیا معاویہ, حکومت دے کے گیا, دولت دے کے گیا, لیکن یزید کو کہا گیا لٹیرا. حسین سجاد کو حکومت نہیں دے کے گئے, منصب نہیں دے کے گئے, دولت دے کے نہیں گئے, پھر بھی زمانے میں مسیحا کہلایا. مسیحا کہلایا. اس سے پتہ چلتا ہے اپنی اولاد کو دولت دو نہ دو, اچھی پرورش ضرور دینا. جی مرتبہ آل محمد کو خدا دیتا ہے, تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے, اور ہم جنہیں عابد بیمار کہا کرتے ہیں وہی بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. یہاں سے جاوید بھائی ایک جملہ استفادہ کیا ہے میں نے کہ مولا کو آپ جانتے ہیں, یہ مسائل میں پڑھ چکا ہوں لیکن فضائل میں لے کے آ رہا ہوں. مولا کو 11 کو 10 کو اتنے مظالم ہونے کے بعد 11 کو زنجیر تو اور زنجیر اتنا بھاری کہ مولا کا سر جھک جاتا تھا, سر جھک جاتا تھا, اور اس پر سے توق ایسا کہ جھکنے پہ جو ہے گردن میں گرتا تھا. اب شاید استفادہ کیا ہے میں نے یہ جملہ. مولا کو ان تمام بات کے بعد زنجیر تو تمام ہونے کے بعد کوئی بتائے کہ کہیں پر مولا نے یہ کہا ہو ایسا کرتا ہوں بیعت کر لیتا ہوں, بہت گڑ رہا ہے اب بیعت کر لیتا ہوں. تو ان کی نسل کو, ظلم کرنے والی نسلوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا ایمان تو پہن کے بیعت نہیں کرتا اس کا خامنائی آزاد ہو کے کیسے کر دے گا. رسول کی عزت, ماں کی شان, ماں کی عظمت, تمام باتوں کے بعد مدینے میں آیا, اور آنے کے بعد چیف کے منصب کو پھیلایا اور تمام باتوں کو بیان کیا اور کہا بابا گھبرائیے گا نہیں, میرا سب کچھ لوٹ گیا ہے, دولت نہیں ہے, سلطنت نہیں ہے, لیکن آپ کی طرح اللہ نے قرآن نانا کو دیا, میں صحیفہ امت کو دے رہا ہوں. امام کے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. قید میں ہو کے
عزت دیتا ہے وہ قید میں رہ کے بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرتا ہے وہ یورو میں تو تمام پیسوں کے درمیان بھی رہ کے فقیر رہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس کی کرنسی ڈاؤن تھی، سب کچھ نہیں تھا، دولت نہیں، پابندی نہیں، کتنے جہان کے بچے ایران میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، امریکہ میں کوئی مدرسہ دکھا۔ بہت بڑی بات ہے نا، اتنی پابندی رکھ کے ہم جب گئے تھے تو صرف انڈیا سے 5000 اسٹوڈنٹ تھے، اور جانتے ہیں 5000 اسٹوڈنٹ کیسی کیفیت کے ساتھ؟ ان کا بچے کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، پینے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ۔ ارے بھائی اتنی پابندی لگی ہوئی، کھلاتے کہاں سے ہو؟ اور وہیں سے جہاں سے امام حسن کھلاتے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو مدرسہ کھولتے ہیں تاکہ کوئی دے دے، مدرسہ جس کا ہے اس کے نام پہ کھلاتے کھلاتے تھک جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ جی جی، یہ اللہ کی عزت ہے۔ تو نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد، یہ سب اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن اب آپ ذرا سے غور کیجیے، کل ہم نے مجلس کہاں پہ چھوڑی تھی؟ ہم نے کہا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خدایا اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، وہ تھوڑا سا بیوی نے تھوڑا سا گرم لگا دیا تھا پیر پہ، اسی کو مسا کر لیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، پانی اور پیر کے بیچ میں کوئی ممانعت نہیں آنی چاہیے، پانی اور پیر کے بیچ میں کوئی ممانعت نہیں آنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ جو اللہ اپنی عبادت میں پیر اور ہاتھ کے پانی کے درمیان کوئی ممانعت کو رکاوٹ نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے اور حسین کے درمیان کیسے رکاوٹ چاہتا ہے؟ نہیں چاہ سکتا۔ جتنا بھی تم کوشش کر لو وہ رکاوٹ آنے ہی نہیں دے گا، وہ رکاوٹ آنے ہی نہیں دے گا۔ اور اب آپ دیکھیں گے، آپ نے بچے کو سمجھا دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ہے، نماز پڑھا کرو، تو بچہ کہے گا بابا نماز اگر اسلام کی بنیاد ہے تو پھر نماز کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ پہلے پانی لو، پانی کا رنگ چیک کرو، پھر پانی کا مزہ چیک کرو، پھر جو خوشبو چیک کرو، جب پاس ہو جائے تو تم کو چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، مسا کرنا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد علم، اتنا کچھ ہونے کے بعد بچہ آیا، اتنا کچھ ہونے کا بچہ آیا اور آ کے آپ کی گودی میں سو گیا۔ آپ نے اگر یار وضو پھر سے کرو، تمہارا وضو باطل ہو گیا۔ کیوں بابا؟ کہا سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی کتنی بنیاد ہے؟ 5۔ مولانا کا سب سے افضل کیا ہے؟ ولایت۔ نماز بنیاد ہے پہلے، آپ اس کے لیے وضو کرنے گئے، بچے کو آپ نے سمجھا دیا، بچہ آیا سویا وضو باطل ہو گیا۔ کہا بابا اتنا سردی میں کیا تھا ہم، تو کہا کوئی بات نہیں بیٹا، حکم اللہ یہ ہے کہ سو گئے تو وضو باطل ہو جائے گا، سو گئے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ تو پھر بیٹا کہے کچھ ایسا بتائیے جو سو کے بھی باطل نہ ہو۔ بچہ پوچھ لے گا آپ سے کوئی ایسا بتائیے جو سو کے بھی باطل نہ ہو، تو پھر آپ کہیے گا پورے دنیا میں جتنے لوگ جتنے بڑے بڑے کو لے کے آئے ان سے کہنا کہ ہم کو بتائے کوئی ایسا کہ جب شریعت میں اسلام میں وضو باطل ہو جاتا ہے سونے سے، تو وضو باطل تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز میں آپ سوئیں گے تو نماز باطل، کیونکہ وضو باطل، جب نماز باطل ہو جائے گی تو اسلام بچے گا نہیں۔ لیکن کمال علی کا یہ ہے کہ شب ہجرت میں سو گیا تو محمد کی جان بچا لی، مرضی پروردگار بھی مل گیا۔ تو پہلے مقابلہ کرنے سے پہلے سوچئے، مقابلہ کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ بڑے بڑے ڈالر یورو میں آرام سے سو سکتے ہیں، لیکن
سوچ کے کچھ بچا نہیں سکتے. یہ تنہا ولایت کا کمال ہے. سویا ہے تو محمد کی جان بھی بچا لی. مرضیت پروردگار ملا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے سونے کا مقابلہ کوئی نمازی نہیں کر سکتا. اس لیے روایت بھی ہے کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے. آپ سو گئے, ارے کل کیا ہوگا, تو کل جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ ہے, اللہ ہے. یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے. تم کعبہ بنا, تمہارے یہاں کعبہ موجود تھا, مکے میں کعبہ بھی تھا, کعبے میں 5 ٹائم نماز بھی ہوتی تھی, اس کے علاوہ رمضان میں نماز کا اضافہ بھی ہو گیا, لیکن مولا بتا کے گئے تھے یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے. تم نے 5 ٹائم پڑھا, کعبے کے اندر پڑھا, کعبے کے اندر پڑھنے کے بعد بھی تمہاری نماز میں اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ امریکہ سے لڑ لے. اتنا نماز پڑھ کے بھروسہ نہیں تھا. 86 سال کے خامنائی کو نیند اطمینان سے آتی تھی, لڑیں گے ہم, جتا دے گا وہ. یقین سے 86 سال تک ایسے ہی رہ گیا کیا؟ پہلے مار دینا چاہیے تھا. نا بابا, ہم اس کے بھروسے ہیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وہ 9 کروڑ کو بچا کے اطمینان سے آرام سے موت کا انتظار کرتا رہا. یہ تو موت آ رہی ہے آپ کو, گھبرا کیوں رہے ہو؟ موت کی تمنا سچے کرتے ہیں. اور کون کرتے تم پتا ہے؟ واللہ لابن ابی طالب آنسو من موت من الطفل بسادی امہ. ابو طالب کے بیٹوں کو موت اتنی پسند ہے جتنا چھوٹے بچے کو ماں کا سینہ ہوتا ہے. کہاں سے تشریح دیا ہے؟ موت اتنا پسند ہے کہ چھوٹے بچے کو ماں کا سینہ ہوتا ہے. سینے میں وہ جگہ جہاں کھانا ہوتا ہے. خوب اتنا ابو طالب کے بیٹے کو موت پسند ہے. رہبر نے یہ کہہ کے کہ مارنے دو, ہم انتظار کر رہے ہیں, یہ بتا دیا کہ واقعی اصغر بھوکے تھے. بھوکے ہونے کے بعد بھی بابا سے یہ نہیں کہا کہ دودھ کا انتظام کیجئے, پانی کا مقدم لے چلیے. موت سے وہ مزہ آئے گا جو ماں کے دودھ میں نہیں. ایسے کے چاہنے والے ہیں ہم, ایسے کے ماننے والے. جی موت تو ایک دن آنی ہے, لیکن طے یہ کرنا ہے کہ یہ موت تو ایک دن آنی ہے, لیکن طے یہ کرنا ہے کہ یہ موت نیزے سے قرآن سنانے والے کے ساتھ ہے یا نیزے پہ قرآن اٹھانے والے کے ساتھ ہے. یہ چھوٹی سی بات طے کرنی ہے. متوکل کا دور تھا. متوکل نے جو ہے طے کر لیا کہ ہم بیابان میں پانی نکلوا دیں گے. خوب پانی نکل جائے گا تو میرا نام ہوگا. اب آپ جانتے ہیں عرب کی ریت, اس کو کھدوانا شروع کیا اس نے. اور مکہ کہاں ہے؟ عرب میں. خوب اس نے کھدوانا شروع کیا. اتنا کھدوایا جو سپاہی جاتا تھا, جو اس کا کرندہ جاتا تھا, وہ اندر ہی رہ جاتا تھا. یہ ضدی ہٹ کر پھر کسی کو بھیجا, اس نے وہ بھی اندر رہ گیا. پھر کسی کو بھیجا, پھر بھی اندر رہ گیا. اب آپ دیکھیے متوکل جن سپاہیوں کو بھیجتا تھا ان کو تمام سامان کے ساتھ بھیجتا ہوگا نا, کیسے ہی بھیجتا ہوگا. پانی جب آپ کھدواتے ہیں سمر سے تو اس کو سارا سامان دیتے ہیں, نہیں دیتے, سارا سامان دیتے ہیں. اس کے بعد سے متوکل نے انہیں دیا, وہ اندر گئے پانی کے خاطر, لیکن سب رہ گئے, پانی نہیں آیا.
اب آپ سوچئے وہ زیادہ بڑے تھے جناب اسماعیل، اسی بیابان میں ایڑی رگڑ کے پانی نکلوا دیا. کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے ایڑی رگڑنے سے نکلتا ہے، جو نہیں جھکتا سارا دائنے بھوکا ہی رہتا ہے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے. خود یہی چیز آج بھی جو اللہ کے سامنے جھکے گا وہ تنہا رہتا ہے، اپنے آپ اس کا لشکر جھکتے رہتے ہیں. آپ کہتا خواب نہیں کو جانتے تھے. اور ایک بڑی اچھی بات آیت اللہ خامنائی نے بتا دی کہ زمانہ جس دور میں یہ کہہ رہا تھا اس سے کوئی نہیں لڑ پائے گا، اس سے امریکہ سے کوئی نہیں لڑ پائے گا، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے. آیت اللہ خامنائی نے مقابلہ کیا، لڑے اور لڑ کر یہ بتا دیا کہ جسے تم طاقتور سمجھتے ہو ابھی تو وہ غلام سے لڑنے لائق نہیں ہے. امام آئیں گے تو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں نصف نابود کر دے گا، یہ کر دے گا. اگر مان لیجیے ہم تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ شہادت تھی ہو گئی، میں مولا جناب کی شہادت ہوئی، رسول اللہ کی شہادت ہوئی، اور مان لیجیے نصف نابود بھی کر دے گا. مسئلہ نصف نابود کا نہیں ہے. یہ یہودی نصارے تو کب سے اسلام کے دشمن ہیں. ان کے کتنے ابا آئے، کتنا قتل کیا، یحییٰ کو قتل کر دیا، زکریا کو قتل کر دیا. سب کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے ابا سے پوچھئے تمہارے قتل کرنے بعد تمہارے ابا نے جن لوگوں کو ویران کر دیا تھا تو تم اپنے تو گھر پہ بچائے ہوا نا، ان کو تو ویران کر دیے. چلو اپنے ابا کا مہر دکھاؤ، اپنے ابا کا کچھ دکھاؤ. وہ کچھ نہیں دکھا سکتا ہے، حتیٰ کہیں پہ دکھا ہوا نام نہیں دکھا سکتا. لیکن یہ اللہ کا کمال ہے، حسین کو پوری طریقے سے لوٹ لیا گیا لیکن اس کے نام کا شہر بھی ہے، اس کی شبی بھی ہے، اس کے چاہنے والے بھی ہیں. لوگ بجاتا اپنے اوپر لکھوا کے پرچم پہ باہر میں نکلتے ہیں کہ دیکھ پامال کر دے، لیکن پامال تو کر سکتا ہے، زنجیر پہنا سکتا ہے، لیکن تو زنجیر پہنا سکتا ہے جسم کو امامت کی خوشبو کو نہیں پہنا سکتا. جسے جیسے ہی امامت اپنی خوشبو چھوڑنا شروع کرے گا، جس جسم میں کمال ہوگا وہ خوشبو جا کے سما جائے گا. یہ خوشبو چلا اور چلنے کے بعد آیت اللہ خامنائی کا پہنچا. تو اسلام کی 5 بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت ہے. نماز آپ نے وضو کر لیا، کل یہاں تک بات ختم ہوئی، وضو کر کے آ کے آپ بیٹھے تو آپ کو کچھ چیزیں جس سے آپ کی وضو باطل ہوگی. 6 چیز اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو خود گارنٹی نہیں لے سکتا کہ تم وضو کر لو ہم بچا لیں. نہیں لے پایا نا بھائی، ہم نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا. چلیے ٹھیک ہے، وضو کر کے ہم آ گئے، سوئے، وضو باطل ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا پھر گئے وضو بند کیا. چلیے ٹھیک ہے، کیسے تیسے جو ہے ہم نے سوچا کہ اسلام کی پہلی بنیاد تو ہم بنا لیں، کم سے کم ایک نماز کو بنا لیں تاکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ صحیح سلامت 5 بنیاد میں سے ہم ایک بنیاد بنا لیں، نماز پڑھ لیں تاکہ اسلام کی بنیاد بن جائے. جیسے ہی آپ وضو کر کے آئے، وضو باطل ہو گیا لیکن کچھ نے بچا دیا، کچھ نے وضو بچا دیا اور اس کے بعد شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو سنیے گا پھر بدلے میں ندیم بھائی کہیں کا ایسا ہے، ہم تو بھاگے گھر، بار بار وضو باطل ہو جاتا، کوئی پوچھنے کا تو شرم لگے گا. نکلتے ہیں حضور رات بھر کا ہمارے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کوئی دقت نہیں ہوگا. یہ گھر گئے، وضو کیا، پھر وضو باطل ہو گیا، پھر وضو کیا، پھر باطل ہو. کیسے کیسے مومن تھے، نماز پڑھ گئے انہوں نے. صبح میں ملے احمد بھائی سے، کیا احمد بھائی کیا حال چال ہے؟
हाँ ठीक है आप दिखाई नहीं दिए कल। कहा यार वो थोड़ा सा मजबूरी थी, वो वजू बातिल हो जा रहा था तो हमने घर ही पे नमाज पढ़ लिया। तो घर में तो पढ़ लिए, हम मस्जिद में पढ़ा, तुमको 4 रकत का 4 रकत मिला, हमको 4 रकत का 100 रकत मिला। मस्जिद में पढ़ा, हर रकत पे 25 रकत। आप घर में फिर आपको किसी ने फोन किया, क्या हाल चाल नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? तो कल हम नमाज पढ़ा घर पर। तो आप घर पे पढ़े, नुकसान किए। कहा है तो हम तो जामा मस्जिद में पढ़ा, हर रकत पे 100 रकत का सवाब, 4 रकत पे 400 कमा लिया। अब नदीम भाई आ गए, क्या हुजूर? अजान वही, अकामत वही, ठंडा पानी वही, नियत वही, मेरे 4 रकत का 4 रकत सवाब, अहमद भाई को 100 रकत, फलां को 400 रकत। तो मैं कहूँगा भाई आप जो नमाज पढ़ो घर पे पढ़ा आपने तो घर वाला सवाब मिला, अहमद भाई को आम मस्जिद का मिला, योगिया मस्जिद, और इनको जामा मस्जिद। तो फौरन सवाल जहन में आएगा, क्यों? इसका मतलब ये है, यही इस्लाम कि जिसकी बुनियाद नमाज है, यही बता रहा है कि घर में पढ़ोगे तो हर रकत के एतबार से 1 रकत का 1 सवाब, 2 रकत का 2 रकत सवाब, 3 का 3, 4 का 4। यौमिया मस्जिद में पढ़ेंगे, आम मस्जिद में तो 25 रकत। फिर उसके बाद खाना काबा में पढ़ लिया जावेद भाई ने। जावेद भाई कहेंगे मैं किताब लेके आ रहा हूँ नदी, ला तहसुहा, 4 रकत का सवाब इतना मिला, 4 रकत का सवाब इतना मिला कि तुम गिन नहीं सकते हो। उसी इस्लाम ने कहा है जिसकी बुनियाद नमाज है, फौरन जहन में आएगा इस्लाम वही, अल्लाह वही, नमाज उसकी वही, लेकिन फर्क रखा, घर में 4 रकत, आम जगह पे 25 रकत, जामा में 100 रकत, काबे में अनगिनत सवाब। तो सोचने पे मजबूर होगा और सामने वाले से बोलेगा ये बता कि जब घर में पढ़ी हुई नमाज काबे में पढ़ी हुई नमाज के बराबर नहीं है, तो घर में पैदा होने वाला काबे में पैदा वही नमाज, वही नियत, वही वजू, वही सजदा, लेकिन घर में पढ़ा तो आपको काबे वाला सवाब नहीं। तो फिर घर में पैदा होने वाला काबे में पैदा होने वाले के बराबर कैसे हुआ? ये नमाजी पूछ लेगी उससे, नमाजी पूछ लेगी। खैर तो आ गए वजू करके, वजू बचा लिया, नमाज भी पढ़ लिया, वजू बचा लिया और नमाज भी पढ़ लिया। आखिरी जुमला दादा में लुत्फअंदोज हो गए, दिल पे छप जाएगा इंशाअल्लाह। जब नमाज पढ़ते हैं हम लोग 23 की शब कद्र में 100 रकत कहाँ से शुरू करते हैं? ज़ोहर से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? ज़ोहर से। ज़ोहर से इसलिए शुरू करते हैं कि नमाज ज़ोहर जो मंसूब है वो रसूलुल्लाह से मंसूब है। किससे मंसूब है? रसूलुल्लाह से। नमाज असर मौलाए कायनात से, और नमाज मगरिब फातिमा ज़हरा से, उसका नमाज इशा, नमाज सुबह। अब तरतीब याद रखिए, ज़ोहर रसूलुल्लाह से, असर मौलाए कायनात से, मगरिब फातिमा ज़हरा से, और इशा इमाम हसन से, उसके बाद मगरिब फातिमा ज़हरा से, और सुबह इमाम हुसैन से। यही नमाज अल्लाह की, नियत भी अल्लाह की, आप भी अल्लाह के, शरीयत भी अल्लाह की। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे बच्चों जब सफर में जाना ज़ोहर 2 रकत हो जाएगी, असर 2 रकत हो जाएगी, इशा 2 रकत हो जाएगी, ना मगरिब कम होगा ना सुबह कम होगा।
بنیاد، اور اس بنیاد میں بھی آپ کمال دیکھیں، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ سامعین کتنے نماز واجب ہے؟ کتنے؟ بھول گئے؟ 7۔ یہ ہمارا پڑھنے بھول کے بچہ ہے۔ اب بتائیے کہ نماز اسلام کی بنیاد، بنیاد اسلام والا 5 اشیاء، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ آپ گھر بنا رہے ہیں، بناتے بناتے آپ کا گھر گر گیا، جیسے بولا بھائی اتنا محنت سے بہترین کمپنی کا جو ہے لوہا لائے تھے، اتنا مٹیریل دیا تھا، اتنا سیمنٹ دیا تھا، مزدور کو پکڑا آپ نے، کہا بھائی دیکھو تو اتنا کچھ دیا تھا، پل گر گیا۔ کوئی پل جو ہے 200 سال چلتا ہے، کوئی 10 دن میں گر جاتا۔ ارے پل ایسا کیوں ہے؟ کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے پل بنانے والا غاصب بہت بڑا تھا۔ کوئی گر جاتا ہے، کہا یہ جو غاصب والا تھا نا، یہ پہلے کھانے کا سوچ رہا تھا، پھر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ پہلے کھانے کا سوچ رہا تھا، پھر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 بنیاد میں اب ایک اس نماز دکھانے والی ہے، ایک نماز خدا کے لیے ہے۔ جو خدا کے لیے ہوگی اس میں پہلے خدا والے کو ڈھونڈا جائے گا، تاکہ بھائی وہ بتائے کہ نماز کو کیسے بنانا ہے، کیا کیا چاہیے، کیا کیا نہیں چاہیے، کیا ہانیکارک ہے، کیا ثواب کے لائق ہے، یہ تمام باتیں اس سے آپ پوچھیے گا تو وہ بتائے گا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو، ایسے پڑھو، لمبا چلے گا، ایسے پڑھو گے تو لمبا چلے گا۔ خوب مضبوط کو بہترین آپ لے آئیں، اس نے بتایا کیسے سی بات ہے مولانا، آپ یہ لگائیے، یہ ڈاکٹر فکسی اور کیا 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 کیا۔ اب آپ کا گھر گرے تو کہے گا جو ہم نے کہا تھا کیا، کہاں، تو ٹھیک ہے ہماری غلطی، ہم بنا کے دیں گے، ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد کچھ ہوگا تو ساری بات آپ نے مزدور کی مانی، مزدور صادق تھا، مزدور سچا تھا، تمام مشورہ لینے والے سے مشورہ لے لیا آپ نے، پھر بھی گرا تو بولے گا بھائی گھبراؤ نہیں، ہم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے جو بھی بتایا تم نے کیا، آپ گرا تو ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ بھی سچا تھا تو وہ جائے گا اور سروے کرے گا کہ سارا کچھ اچھا تھا تو کہیں زمین میں تو خرابی نہیں تھی۔ زمین اگر گیلی ہوگی تو آپ کا چھت گر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ زمین اب اس کی اوقات جتنی ہوگی وہ مشین میں جائے گا، مٹی کو رکھے گا، لیب میں چیک کرے گا، اس کے آگے ہوتا ہے، آگے بتائے گا آپ سے کہ دیکھو ایسا ہے بھائی کہ اس میں کمی تھی، مٹی ایسا تھا، کہا کریں کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے صحیح بنایا تھا، جس سے زمین خریدے تھا اس سے جا کے ملو۔ آپ زمین والے کے پاس گئے، آپ نے کہا بھائی ایسا ہے تم نے ہم کو جو ہے چونا لگا دیا، ہم کو گیلا مٹی تھما دیا، ہمارا گھر نہیں ٹھہرا۔ وہ بھی اگر سچا ہوگا تو کہے گا ٹھیک ہے ایسا ہے بھائی کہ جتنا پیسہ لگا مجھے لے لو، لیکن مکار ہوگا تو کہے گا ارے تو زمین ہم دے دیا، ہم بھی تو کسی اور سے خریدا تھا، پھر دوسرے کے پاس جانا ہوگا، پھر تیسرے کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن نماز اگر اسلام کی بنیاد ہے تو ہم کو کوئی ایسی مٹی ڈھونڈنی ہوگی جو دوسرے کے پاس نہیں بھیجے، جتنا معاملہ ہو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ کا اسلام ہے، اللہ کی نماز ہے، نماز آپ نے پڑھی، نماز محمد سے لی، حسن سے لی، علی سے لی، اب تمام پڑھنے کے بعد آپ نے کہا مولا جیسے بتایا تھا ویسے ہی نماز پڑھا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اب زمین جس کی تھی اس سے جا کے ملو، آپ کی بار زمین والا کہیں نہیں بھیجے گا،
اگا دے گا. تو مجھے سرزمین ایران کی مٹی میں ملا دے, تو مجھے سرزمین ایران کی مٹی میں ملا دے, اس مٹی کا باپ ہندوستان میں خامنائی اگائے گا, بھاگلپور میں اگائے گا, پٹنہ میں اگائے گا, ہر زمین سے نکلیں گے لوگ, ایک خامنائی کا کتنے خامنائی اڑ جائیں گے. ایک کو مارا تھا نا, ہر طرف سجانے لگی, وہ ہمارے احتشام میں بھی اچھا لگتا, وہ دیکھیا اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے تم ایک خام نہیں مارو گے, کئی پیدا ہوں گے. اب کتنی بار ملے ہیں, ابھی کوئی نیتا 500 روپیہ دے, 5 منٹ تک تھک جائیں گے, انہوں نے دیکھیا. لیکن یہ اتنے جوش کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مٹی کا باپ ہے وہ اس کا بھی باپ ہے. یہ مٹی کے وجود میں مٹی جب بکھرنے لگے گی, اب مٹی سے برتن بنتے ہوئے دیکھا آپ نے, کمہار کو آپ مٹی دے دیجیے, وہ کیا الگ الگ مٹی لاتا ہے بنانے کے لیے, اس کے اندر خوبی ہے, وہ دیکھے گا کہتا ہے وہ تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لیتا ہے, ایسے کرتا ہے وہ مٹکا بن جاتا ہے, ایسے کرتا ہے گلدستہ بن جاتا ہے, ایسے کرتا ہے سرائی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے میں کمال ہے, تو ایک ہی مٹی سے بہت کچھ بنا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے مٹی سے جو بنا رہا ہے کمہار, یہ مٹی سے بنا رہا ہے مگر ہاتھ اس کا خود کا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے, خود تو مٹی کا باپ ہے, ہاتھ اللہ کا ہے. اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جس کے مٹی میں کوئی کمی ہے. ہمارے مٹی میں تراب میں ابو تراب ملا ہوا ہے. تو ہمیں توڑ دے, وہ پھر سے جوڑ دے گا, اتنا خوبصورت جوڑ دے گا کہ تعجب کریں گے آپ. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور میں کھینچ لیا, نار میں جانے نہ دیا. اور میں ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ بال بھی آنے نہ دیا. تم جتنا توڑ دو وہ اتنا حسین بنا دے گا. اچھا یہ بھی کمال ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ تاریخ میں آپ دیکھیں, جب حجر بن عدی یا ویسے کرنی ایک دور پدے محمد والا حجر بن عدی, خوب حجر بن عدی جو ہے مولا کائنات کے بہت عاشق تھے, بہت مولا کے صحاب, مار دیا گیا, ان کو شہید ہو گئے. شہید ہو گئے تو ہزاروں سال کے بعد جاوید بھائی ان کے قبر کو کھودا گیا احترامی کرنے. جب ہزاروں سال کا کھودا گیا تو کفن بھی تازہ تھا, یہ وہاں چھپا نیوز میں, 1000 سال کے بعد چھپا, کفن سے خوشبو آ رہی. بس وہیں پہ کسی چاہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے, شہر بھی تمہارا, قبرستان بھی تمہارا, لوگ بھی تمہارے, مولانا بھی تمہارے, فرق اتنا ہے ایک ابو تراب والا ہے, کسی غیر ابو تراب کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب, زمین حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو, اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی زمین سے نکال کر دیکھو.
کر لے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں، زمانہ جتنا بھی کچھ کر لے، سب کے پاس سب کچھ ہو، امام زمانہ ہمارے پاس ہے۔ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہتے ہو جائے، دیکھ لینا تمہارے ساتھ زمانہ ہوگا، خامنائی کے ساتھ امام زمانہ ہے۔ دیکھ لینا انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی، اور پھر اس کے بعد جب نسلیں دیکھیں گی تو کہیں گی اس وقت فائدہ لے کلی کن تو قرآبہ، افسوس مل مل کے کہیں گے اللہ نے خامنائی تو خوش نصیب تھا، تو نے زمانے کو نہیں چنا، امام زمانہ کو۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں دیکھیں کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ اگر آپ یاد رکھیے، ہم پھر سے ایک جملہ کہیں گے اور انشاءاللہ رخصت لیں گے، اور لاکھوں سلام ہو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے آباء و اجداد کا، کہ اس نے ہمیں شیعہ بنایا، اس نے ہمیں سکھایا، عزادار بنایا، حسین کی محبت کو سمجھائی، سیاہ لباس پہنایا، تیار کیا حسین کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کی تمام باتوں کے بعد بھی ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گیا ہے کہ زمانہ کسی کروٹ بدل سکتا ہے، کوئی ڈر سے بدل جائے، کوئی کسی وجہ سے بدل جائے، لیکن اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ کے جو تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے وہ آپ کو دکھا کے رہے گا اس چیز کو کہ زمانے پہ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں مٹا دیتا ہے، اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تمام طاقتیں ہو جائیں، تمام کچھ ہو جائیں، نہ ہمارا نیوز ہے، نہ ہمارا میڈیا ہے، نہ ہمارا اخبار ہے، لیکن کمال یہ ہے ظالم کا نیوز، ظالم کی میڈیا، ظالم کا اخبار پھر بھی جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنائی۔ یہ لفظ لیڈر نکلنا بتاتا ہے کہ لیڈر جسے اللہ بنائے نا، یزید کا لشکر بھی لیڈر مانتا ہے۔ اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یزید جب سب نے بیعت کر لی تو تو ایک بیمار سے بیعت لینے کے لیے بیمار کیوں ہوا جا رہا؟ بابا مولانا احسان آپ کو نہیں پیار کر رہے، کیا دقت ہے؟ پر بھاگت کو تو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظالم کو بھی پتا ہے زمانے کی اوقات امام زمانے کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ بات ظالم کو بھی پتا ہے۔ ایک حسین کے بیعت کے لیے، اور پھر آیت اللہ خامنائی آپ پر سلام ہو، آپ نے زمانے کو بتا دیا، آخری آپ نے زمانے کو ایک پیغام دے دیا۔ بہت بڑی بات ہے، کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، ایسا جگر رکھنا ندیم بھائی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، کم سے کم حق تو بولے، مقتل میں نہیں اتر سکتے ہیں، کسی نے اچھا کام کیا تعریف تو کر دیں اس کی۔ تو ایک بات ماننی ہوگی جاوید بھائی، آیت اللہ خامنائی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دھیرے دھیرے پوسٹر لے کے نکلے تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ایک علمی جملہ پڑھے جا رہا ہوں، لیکن ان کا دل، ان کا جذبہ بتا رہا تھا۔ واقعی پڑھنے میں جملے پہ غور کریں گے آپ، آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا کہ جب پردے میں رہ کے امام ایسا خامنائی بنا سکتا ہے تو خیمے میں حسین نے کیسا ہے؟ مولا آپ پر سلام ہو، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ۔ جی امام السلام ہو، اور السلام ہو اس امام پر جو مظلوم ہے،
بےکس ہے لیکن پھر بھی سید الساجدین ہے، مظلوم ہے، بےکس ہے پھر بھی زین العابدین ہے، مظلوم ہے، بےکس ہے پھر بھی نماز شب کا پابند ہے، بےکس ہے، مظلوم ہے لیکن پھر بھی سردار ہے، سید اسے کیا کہا جاتا ہے، سردار اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تمام باتوں کے بعد بھی سردار ہونے کے باوجود کسی نے کہا اے میرے لال، اے میرے جان، تمہارا چچا اتنا چھوٹا تو نہیں تھا۔ کہا کہ اماں ہاں اتنے چھوٹے نہیں تھے جتنی چھوٹی قبر ہے۔ کہا تو میرا بھائی جب چھوٹا نہیں تھا سجاد تو قبر جو ہے اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہ اماں میں نے ہی بتایا۔ مولا کب بنایا؟ آپ تو قید خانے میں تھے، کب بنایا؟ تو امام کی قوت آپ دیکھیے، کسے کہتے ہیں امام؟ ایک طرف قید خانے میں ظالموں کے درمیان، ایک طرف ٹائم پہ کنٹرول، پلک جھپکتے ہی جس کا جب معراج میں گیا واپس آ گیا، اس کا لال ایک قدم کے درمیان قبر بنا کے واپس آ گیا۔ یہ قوت تھی جو جا کے قبر بنا سکتا ہے، اتنوں کو دفنا سکتا ہے، وہ دریا سے پانی بھی منگا سکتا تھا اس وقت جب بہن میری بھیا کی آواز میں رہی منگا سکتا تھا۔ دل و جان سے پیاری بہن نہیں، لیکن امام کسے کہتے ہیں؟ قبر بنایا، امام کو دفنانا، امام پر واجب نے دفنا دیا، امامت کا استعمال کیا، لیکن ظلم و ستم کے وقت قدرت کا استعمال نہیں کیا۔ امام کو تیری مرضی ہے، بہن پیاسی ہے، کوئی بات نہیں، تیری مرضی نہیں ہے تو نہیں۔ سجاد سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے، 38 تو 40، 10 50 10 60 اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ عمر آپ اس طرح سے دیکھیے، لیکن جناب سکینہ جو ہے وہ 57 میں پیدا ہوئے، 61 میں شہید، 4 سال کی عمر ہے۔ اگر جناب سکینہ سے کچھ ایسی بات ہو جائے گی تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، محمد بچہ ہے، خوب بنٹی بھائی کا وہ بھی بولیں گے اور دوسرا بھی بولے گا بنٹی مت ڈالو۔ جناب سکینہ کو شام غریبہ میں پانی ملا، پی لینا چاہیے، پانی لے کے مقتل کی طرح۔ میں جاتی یہاں کہاں جا رہی ہوں؟ کہا آپ نے کہا نا ادب یہ ہے کہ پہلے بچے پیتے ہیں، تو مجھ سے چھوٹا ہے نا میرا بھیا اصغر، جا رہی ہوں تربت پہ رکھ دوں گی، یہ بھیا پانی پی لو۔ پانی نہیں پیا، ایک کپ پانی پیا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شبر لعنتی کم وقت پانی دے رہا اپنے جانوروں کو، سکینہ دیکھ رہی، کہا سکینہ پانی چاہیے تھا، پورا پانی زمین پہ گرا دیا، پانی نہیں ملا، سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ خوب آگے قافلہ چلا، ایک بچی دوڑتے ہوئے آئی، سکینہ کا گلا بندھا ہوا دیکھا، کہا تم بہت پریشان ہو، دھوپ کی شدت سے پیاس بے چین کر رہی ہوگی، کہا یہ پانی دو پی لو، ایک دعا کر دو۔ کہا کیا دعا کروں؟ کہا دعا کر دو تمہارے جیسا کوئی یتیم نہ ہو۔ اللہ اکبر، تمہارے جیسا کوئی نہ ہو، باپ کا سر نیزے پہ ہے، بیٹی کا گردن بنا ہے، بھائی زنجیر میں جکڑا۔ جزا قافلہ چلا، زندان شام میں پہنچا، پانی ملا نہیں، پانی لبے سکینہ سے حلقے سکینہ میں نہیں گیا، پانی جسم سکینہ پہ پڑا اور اندر چلا گیا۔ غسالہ نے کہا سجاد تیری بہن کو کیا ہو گیا تھا؟ میں جتنا پانی ڈالتی ہوں جسم جذب کر لیتا ہے۔ کہا ایک تو یہ پیاسی اور دوسری بابا پہ اتنا روئی، ہر رونے پہ تماچے پڑے، اتنی تکلیف سہا۔ خوب جناب سجاد نے بہن کو تو زنجیر کی حالت میں دفنا دیا،
تبصرہ آپ نے سنا دفنا دیا. خوب پہنچے مدینے پہنچنے کے بعد جناب منہاج آ گئے. جناب منہاج نے پوچھا کہ مولا آپ بہت دنیا کرتے ہیں. کہاں منہاج میری آنکھوں میں جو دیکھا وہ تم دیکھو گے تو مر جاتے. وہ منہاج کو بتانا شروع کیا. 3 جملے کہے الشام الشام الشام. کہا مولا کیوں 3 مرتبہ آپ نے کہا؟ کہا بازار شام، دربار شام، زندان شام. اب آپ غور کریں گے یہ 3 شام میں جو ہو گیا وہ نہ جانے کیسا ہو گیا، ابھی تک امام کو پڑھتے ہوئے جاتا ہے. اب تصور کریں آپ ایک انسان کی زندگی میں جو عظمت رکھتی ہے گھر کے طور پہ، وہ بہن کو کچھ ہو جائے تو بھائی برداشت نہیں کر پاتا، ماں بیٹے کو کچھ ہو جائے تو ماں کچھ ہو جائے بیٹا برداشت نہیں کر پاتا. اور تیسرے منزل پہ کون ہے؟ تیسرے منزل پہ جو ہے آپ کے بابا ہیں، اقربا ہیں. لیکن اب آپ سوچئے سجاد نے روتے ہوئے کہا کیا کہوں حال مجھے زندان خاموش نہیں رہے. کیا ہوا؟ تو جانتا ہے کبھی تجھ سے کسی نے کچھ مانگا ہے انہیں نہیں دیا تو کیسا لگتا ہے؟ مولا بہت افسوس کرتا ہے. جان سے زیادہ پیاری بہن زنجیروں کو ہلا کے کہتی تھی بھیا گھر تک جائیں گے، پرندے لوٹ کے جاتے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ میں کہتا تھا بہن جاؤ گی. اور ایک قبر بناتے وقت سجاد روتے ہوئے بہن اٹھو، بہن جا رہے ہیں، رہائی ملی ہے. بہن کی حسرت پوری نہیں کر پایا. زندان کے اندھیرے میں بہن کو چھوڑ آیا. خوب ایک بے کسی آپ اور ملاحظہ کریں. آپ کا بھی پریوار ہے، دیکھتے ہو کہ ہم کو دیکھتے اللہ سلامت رکھے. ہم لوگ قبر میں دفنا کے آ گئے اور ہم لوگ یہ بیٹوں سے بھائی سے کہتے ہیں مقبول صاحب کہ شام میں آ کے جو ہے وہ تم اس پہ چراغ جلا دینا. خود جناب سکینہ زندان میں ہیں. سجاد شام کے لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں باپ کا سر نیزے پہ ہے، بھائی جا رہا ہے، اتنا احسان کرنا سجاد پہ. سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، چراغ جلاتے رہنا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بہن سجاد رہائی ہو گئی. کچھ سامان مجھ سے لوٹا گیا تھا جو بچ گیا ہے وہ لے لو. کہا کہ ٹھیک ہے دے دو. سب کو سب کچھ ملنے لگا. اس سجاد تصور کیجئے گا جب کوئی بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے نا تو بڑے عزت و احترام سے اس کا کپڑا لا کے اس کے پریوار کو دیتے ہیں. اس وقت اس پریوار کی کیفیت دیکھیے گا. کپڑے کو دیکھتے ہیں، بچے کو یاد کرتے ہیں. سجاد کے ہاتھوں میں ننھی رضا لا کے رکھ دی گئی. سجاد سے کہا یہ لو سکینہ کی رضا کام دے رہا ہے، سر کھلا تھا. اے بھائیا ارے پہلے دیتا کفن کی جگہ یہی اٹھا دے. جزاکم اللہ جزاکم. شام کا وقت. اب سنو میرا بابا رات کی تاریکی میں پھوپھی اماں کو ہمارے گھرانے کو پردے کے ساتھ قبرستان میں لے جایا جاتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے. تم جانتے ہو قبرستان میں پہلے سے کوئی نہیں رہتا. شہر خاموشہ کہتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہے. اس ویران جگہ پہ جانے کے لیے بھی میرا بھائی
میرا بابا اپنی بہن کو، ہماری پھوپھی اماں کو رات کی تاریکی میں نقاب اڑا کے پیچھے بھی کوئی رہتا تھا اور اپنے اہل حرم کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ وہ قبرستان لے جاتے تھے. اس پھوپھی اماں کو شرابیوں کے مجمع میں بازار شام میں لایا گیا. ارے بالوں سے چہرہ چھپا لیا تو ندا دی گئی یہ زینب ہے، یہ بنت علی ہے. آخری بات نمال ہم دربار پہنچے. نیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ایک حساس جملہ ہے، بس مسائل کے لیے ایک جملہ کافی ہے، سوچئے گا. میں نے بتایا کہ جناب سکینہ کو وہ حسین جو خود سکون کا مرکز تھے، جناب سکینہ کو اپنا سکون کہتے تھے. اور شان غریبہ میں مسائل سنا ہے آپ نے کہ جب حمید بن مسلم نے جناب سکینہ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہا ہے، جو اتنی مقدس تھی، ایسے گھر میں پلی تھی، کہا ہے حمید بن مسلم کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو قریب مقام اہل حرم ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا، ہماری مدد کر دے، بتا دے نجات کس طرح ہے. جس بیوی کو اتنا پردے کا خیال ہوگا، زندان میں اس کے بھائی کے سامنے یزید نے کہا سکینہ کو میری کنیزی میں دے دو. ارے میں کیا کہوں منہار، پھوپھی اماں میں شور مچ گیا، لوگ رونے لگے. ارے یہ مقدس ذات ہے، انہیں کوئی چھو نہیں سکتا، یہ شہزادی ہے. میری بہن بیویوں کے پیچھے، بیوی دوسری بیوی کے پیچھے، دوسری بیوی تیسری بیوی کے پیچھے، سب نے سجاد ہمیں بولے چلو تمہیں مانے وقت ہو. اللہ اللہ ہاتھ بندے تھے، توپ لگا ہوا تھا، بیویوں میرے پیچھے. آواز آنے لگی واہ حسینہ واہ وسیالم الذین سلم ایام قلبین قلب رزم بقضائه وتسلیلا لامره ان لله وانا الیہ راجعون. محمد کہا
भैया हाय मेरी दुनिया आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ भैया बाबा का सर हाय काटा गया भैया मुँह को दरिया पे मारा गया भैया अकबर के सीने में नेज़ा लगा भैया असगर का सर भी तो काटा गया जुल्म की भैया अब हो गई इंतहा आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ भैया मैं तो मदीने की शहजादी थी हंसने और मुस्कुराने की मैं आदी थी ना रस्म बसता थी ना मैं फरियादी थी मेरे बचपन की ऐसी ना बर्बादी थी आज नसीब में है मेरा आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ हर घड़ी याद आता है मुझको वतन जिससे टूट गई मेरी प्यारी बहन थी वो बीमार पहले ही यावर बदन तन्हा कैसे सहेगी वो जो मन एक ज़माना उसे देखे बीत गया आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ क्या कदर थी सफर मेरी पर जाऊंगी लौट के ना कभी अपने घर जाऊंगी नम अपने दान कर जाऊंगी एक मुश्किल में उतर जाऊंगी हम सफर मेरा होगा ये करता जाना आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ अपने अश्कों से दामन को भरती रही जो अंधेरों से जिंदा में डरती रही रात दिन वो वतन याद करती रही कैद खाने में छुप छुप के मरती रही जिसके होठों पे हमारा आ गए भैया हम ये कहाँ रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहाँ जो अपने बाप का देखा नसीब में रोई बहुत
یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا آبا کی سکینہ نے روکے دی، لاشا غریب باپ کا پکا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کی روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، آگے بڑی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سے بھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جگہ، کرنے لگی تباہ وہ پاپا کی لاش کا، مایوس ہو کے بیٹھتی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلوں پہ رکھ دیا، لے کر بدر کے پاؤں کا بوسہ نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، اپنے پدر کے لاش پہ لے کے سسپیاں، وہ اپنے درد بابا سے کرنے لگی گیا، رک کر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچے کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب دیکھ کر بے کسی بھتیجے کی
بولی رو رو کے زینب مزتر اب نہ برسا پشت پر کوڑے مر نہ جائے کہیں میرا بیمار قیدی ہے 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 بیمار لمحہ کوڑوں کی اذیت کوڑوں کی افطار آئے میرے بیمار کی قسمت اس سے کرے فریاد آئے کس سے کرے فریاد آئے کس سے کرے فریاد راستے کانٹوں سے بھرے ہیں چلنا ہے دشوار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار اب گرانے گردن میں اور پیروں میں زنجیر سر ہے جھکائے شرم کے مارے ابن شہید دل کی ہائے ابن شہید دل کی ہائے ابن شہید دل کی ساتھ حرم ہے بے پردار شام کا ہے بازار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار صبر کیے ایوب تمہارے پاس کہاں تصویریں چپ ہے ایسے چلنے لگی ہیں لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں سارے بدن میں پڑ گئے چھالے ہائے میرا بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قید ستم میں موت جو آئی بنت شہ مزتر کو انہیں بھرے کرتے میں یہ کہہ کر سب نے کیا خاطر کو ہائے سب نے کیا خاطر کو ہائے سب نے کیا خاطر کو تجھ کو کفن بھی دے نہیں سکتا بھائی ہے لاچار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار شام کے بیڑی وقت سفر رو رو کے کہاں مولا نے کیسے کٹے گا شام کا رستہ یہ تو خدا ہی جانے ہائے یہ تو خدا ہی جانے ہائے یہ تو خدا ہی جانے ایسی ہے کچھ ذوق و نقاہت چلنا ہے دشوار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار ممکن ہے مولا نے کہا ہو کاش جری کے پاس دیکھ سکو تو دیکھ لو اٹھ کر میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس آپ کا بیٹا بن کے چلا ہے جذبے کا سالار قیدی ہے بیمار
मर जाऊं, इस मंजर को देख सकूं वो आप कहाँ से लाऊं। आए